لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثواب الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مرة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضه شربا لا يسمع حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوصله مغفرة وآخره عتق من النار ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیارے دیوانوں، بڑی تیزی کے ساتھ شب معراج بھی ہم سے رخصت ہوئی، شب برات بھی ہم سے رخصت ہوئی اور بڑی تیزی کے ساتھ ماہ شعبان المعظم بھی ہم سے رخصت ہونے کی قریب ہے۔ آقا کریم رؤوف رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ماہ رجب ہی سے ماہ رمضان المبارک کے پانی کی دعا بارگاہ سمدیت میں کرتے اور جب شعبان المعظم کا آخری لمحہ اور ماہ شعبان المعظم جب رخصت ہونے کے قریب ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں صحابہ کرام علیہ الرضوان کے سامنے ایک عظیم خطبہ اس اعتبار سے دیا جو اس خطبے میں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں ماہ رمضان کی عظمت بیان فرمائی، وہیں پر ماہ رمضان المبارک میں کیے جانے والے اعمال اور ساتھ ہی ساتھ ماہ رمضان المبارک کی راتوں کی عشرے کی اہمیت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں جو خطبہ دیا تھا اور جو خطاب فرمایا تھا، اسی حدیث کو، اسی خطاب کو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اب آئیے اس عظیم خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی عظمت، شعبان المعظم کے بعد آنے والے ماہ رمضان کی عظمت اور ماہ رمضان کے نام کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک میں آنے والی عظیم رات کا تذکرہ اور مسلمانوں کو اس ماہ مبارک میں کیا کرنا چاہیے اس کے حوالے سے جو نشاندہی فرمائی، میں اس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں تم پر ایک عظیم المرتبت مہینہ سایہ پکڑ ہوا، وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کی ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی رات کا قیام نفل اور سنت ٹھہرایا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے اللہ رب العزت جل جلالہ نے مومنین پر فرض فرمائی، تو جس طریقے سے دن میں روزہ رکھنا ہے، اسی طریقے سے رات کو اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر عبادت، ریاضت، قیام اور پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ بے پناہ میں ماہ رمضان کی راتوں کو نفل کے ذریعے اور سنت کے ذریعے بارگاہ رب العزت جل جلالہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ رات کی عبادت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی عبادت نفل اور تمہارے لیے سنت ٹھہرائی گئی، اور جو بندہ اس میں نیکی کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں قرب چاہے گا، یعنی نفل ادا کرے گا، وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے رمضان کے دوسرے مہینوں میں فرض ادا کیا۔ یعنی اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک میں کوئی نفل ادا کرتا تو اللہ رب العزت جل جلالہ نفل کے عوض میں اسے فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر ماہ رمضان میں کوئی فرض ادا کرے تو اللہ رب العزت جل جلالہ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے حوالے سے فرمایا کہ یہ مہینہ کس لیے ہے اور اس مہینے میں کیا کرنا ہے۔ جہاں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کے ثواب کو 70 فرضوں کے برابر کیا گیا، وہیں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے۔ عام طور پر امت مسلمہ میں یہ سوچ موجود ہے، یہ فکر موجود ہے اور یہ خیال امت مسلمہ کے دل و دماغ میں موجود ہے کہ کسی کا مال گم جائے تو صبر کرو، انتقال ہو جائے تو صبر کرو، حادثہ ہو جائے تو صبر کرو۔ یعنی صبر کا تعلق مصیبتوں سے ہے، تکالیف سے ہے۔ لیکن آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے
میں آپ کو صبر کے حوالے سے بتا دوں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کو جو صبر کا مہینہ فرمایا، اس صبر سے مراد کیا ہے اور صبر کہتے کسے؟ جب تک اس کا معنی آپ نہیں سمجھیں گے، اس کے اسرار و رموز کو نہیں سمجھیں گے، اس کے مطلب کو، اس کی عظمت کو نہیں سمجھیں گے، تب تک ماہ رمضان المبارک کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاہ الصبر فرمایا ہے، اس کی حقیقت آپ کے سامنے اجاگر نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبر دراصل روکنے اور باندھنے کو کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک جماعت کی کیفیت کو صبر کہتے ہیں۔ امت مسلمہ پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بندہ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کھانے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، عمل زوجیت سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ تو یہ ایسا صبر کا مہینہ ہے کہ بندہ اپنے وجود کو ان چیزوں سے روک لیتا ہے، تو اس روکنے کے عوض کے اندر اللہ اسے محروم نہیں رکھتا، بلکہ پروردگار جل جلالہ صبر کی فضیلت اور صبر کی برکتوں سے اس طریقے سے مالا مال فرماتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کا ثواب جنت ہے۔ صبر کا ثواب کیا ہے؟ جنت ہے۔ اب تھوڑا سا میں صبر کے حوالے سے ایکسپلین کروں، مزید آپ کو سمجھاؤں، میں اس لیے آگے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ مقدس مہینہ جو دامن کو لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے اور قرب خدا کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مہینہ کہا ہے، اس صبر کو تھوڑا سا آپ سمجھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن مقدس میں صبر کو کئی معنی کے اندر بیان کیا گیا، اسی لیے شیخ عبداللہ انصاری صبر کے 3 ارکان بتاتے ہیں۔ صبر کے کتنے ارکان بتاتے ہیں؟ 3 ارکان بتاتے ہیں۔ مصیبت پر صبر کرنا، یعنی کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، اس پر انسان کو چاہیے کہ شور و غل بچانے کی بجائے صبر کے دامن کو تھامے۔ اور دوسری بات جو خاص طور پر ماہ رمضان کو صبر کہنے کے حوالے سے سمجھنے کے لائق ہے، وہ یہ ہے کہ معصیت سے یعنی گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، اور جو شخص گناہ کو اپنے آپ سے روکتا ہے، گناہ کرنے کی طرف مائل نہیں ہوتا، اپنے وجود کو گناہ سے روکتا ہے، تو گویا وہ بھی صبر کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں صبر کے تیسرے رکن کو بھی آپ سمجھیں، ارکان میں سے کہ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر صبر کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، معصیت پر صبر کرنا، اور اللہ اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر صبر کرنا، یعنی مصیبت کے وقت شور بچانے سے اپنے آپ کو روکنا، اور جب نفس گناہوں کی طرف آمادہ کرے تو اپنے وجود کو گناہوں سے روکنا، اور اسی طرح سے
اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اطاعت کی بات آئے اور فرما برداری کی بات آئے تو اپنے وجود کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف روکنا. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مقدس میں اس کے حوالے سے آیا آج کا مسلمان کہیں بھی بیٹھتا ہے, کسی کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے, کسی جگہ پر بھی بیٹھتا ہے, قرآن کہتا ہے نہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہاں سب کے معنی روکنے کے بیٹھے رہو, ایسوں کے ساتھ رکے رہو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں, اس لیے کہ ان کے ساتھ جب تم بیٹھو گے اور ان کے ساتھ جب تم رکے رہو گے جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھری نظر جب ان پر پڑ جائے گی تو ان کے سبقے میں تم پر بھی رحمت کی نظر پڑ جائے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان کسی طریقے سے آپ لکھیں صبر کے حوالے سے ایک اور قول حضرت امام ابو بکر محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ کا ملتا ہے. توجہ سے سنیں, یہ قول غور سے سننے کے لائق. ارشاد فرماتے ہیں صبر یہ ہے کہ تو صبر کے اندر بھی صبر کرے. صبر یہ ہے کہ تو صبر کے اندر بھی صبر کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو صبر کرتے ہوئے بار بار یہ نہ دیکھے کہ بلا کب چلتی ہے اور کشائش کب ہوتی ہے. کوئی مصیبت آ گئی اور آپ نے صبر کیا تو آپ صبر کرتے ہوئے ایک سوچ ہوتی ہے نا, پتہ نہیں مصیبت کب چلے گی, جلدی سے چلے, تو یہ چلنے کا خیال بھی نہ آئے, اس طریقے سے تو صبر کر. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بڑی پیاری بات حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں انسان صرف ترقی اور مصیبت کے وقت جزا اور فضا نہ کرے, اس کو عام طور پر انسان صبر سمجھتا ہے, لیکن صوفیہ کی تصریحات سے جس طرح معلوم ہوا ہے وہ ایک وسیع معنی اور مفہوم پہ لیتے ہیں جسے شیخ محمد حسن مجددی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صبر دو قسم ہے, ایک ان میں دوسرے سے افضل ہے. ایک مصیبتوں میں صبر کرنا ہے یہ بھی اچھا ہے, لیکن اس سے افضل وہ ہے, اب توجہ چاہوں, اس سے افضل کیا ہے, ایک تو مصیبتوں پر صبر کرنا یہ افضل, مصیبت آئے تو شور مت کرو, صبر کرو, یہ افضل ہے. لیکن اس سے بھی افضل کیا ہے, تو فرماتے ہیں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا, یہ سب افضل والا, یہ سب افضل والا. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.